اس کو بھی بلا رہے, یہ چمکٹا بنا رہے, یہ لوگ کو اپنے قریب بنا رہے. سوال پیدا ہوتا ہے, سیرت النبی بڑا خوبصورت عنوان ہے. پہلے آپ نبوت سے پہلے لوگوں سے ملتے نہیں ہیں, اب لوگوں سے جدا ہوتے نہیں ہیں. پہلے مجمع میں آتے نہیں ہیں, اب مجمع سے جاتے نہیں ہیں. پہلے بولتے نہیں ہیں, اب چپ ہوتے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ توجہ میری طرف کرنا. وجہ یہ ہے کہ آپ 40 سال تک امت نہیں بنا رہے تھے, آپ 40 سال تک امت نہیں بنا رہے تھے, آپ 40 سال تک لوگوں کو نہیں سمجھا رہے تھے. لیکن اب اعلان ہو گیا ہے, اعلان کے بعد اب آپ نے بنیاد رکھنی ہے. آج دنیا امت کی بات کرتی ہے, آغاز بھی امت سے کرتی ہے, ابتدا بھی امت کی کرتی ہے, درد بھی امت کا رکھتی ہے, بات بھی امت کی کرتی ہے, بات بھی وحدت کی ہوتی ہے, بات بھی امت کی ہوتی ہے. لیکن آج باشکی کے لوگوں, میں تمہیں بتانا چاہوں گا یہ امت کا آغاز کہاں سے ہوا ہے, یہ امت کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے, یہ امت کی بنیاد کہاں رکھی گئی ہے. امت کی پہلی عید کون سی تھی, امت کا پہلا پتھر کون سا تھا, امت کا پہلا نغمہ کون سا تھا, امت کی پہلی آواز کون سی تھی, وہ بتانے لگو. رسول اللہ نے دعوت دی, دعوت دے کر لوگوں کو کلمہ حق کی طرف بلایا. مدینہ مکہ کے اندر کوڑام مچ گیا, ہر طرف شور شرابہ کھڑا ہو گیا. حضور گھر چلے گئے, خدیجہ الکبریٰ کے پاس پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے ہیں محلے میں شور شرابہ ہے, ابو بکر باہر سے آتے, آ کر پوچھتے کیا ہو گیا. لوگ کہتے تیرے دوست نے, تیرے رفیق نے, تیرے یار نے یہ جملے کہہ دیے ہیں. ابو بکر چلتے چلتے حضور کے دروازے پر جاتے, دروازے پر دستک دیتے. من بالباب, کون ہے دروازے پر, کون ہے دروازے پر. حضرت خدیجہ کہتی ہے یوں مت چاہیے, اب دوستی نہیں رہی, دشمنی ہو گئی ہے, لوگ مخالف ہو گئے ہیں. انتقام لینے کے لیے کوئی آ گیا ہوگا, پتھر مارنے کے لیے کوئی آ گیا ہوگا, دروازہ مت کھولے. رسول اللہ کہتے خدیجہ پریشان نہ ہو, مجھے دروازے کے دستک سے پتہ چل رہا ہے کوئی غیر نہیں ہے, یہ تو دوست کی دستک ہے. ارے دوستوں کو دستکوں سے پہچان لیا جاتا ہے, خوشبوؤں سے پہچان لیا جاتا ہے, اداؤں سے پہچان لیا جاتا ہے. تو آج اگر ابو بکر کو نہیں پہچانتا تو اپنے ضمیر پر غور کر, اپنی غیرت پر غور کر, اپنے وجود پر غور کر, حسد پر غور کر, نسب پر غور کر. ابو بکر ایسا نہیں ہے جسے پہچانا نہ جائے. ابو بکر تو وہ ہے جو دروازے پہ دستک دیتا ہے, اندر بیٹھا محمد پہچان جاتا ہے, کوئی اور نہیں آیا ہے, اس امت کی ابتدا آ گیا ہے. توجہ, وقت چونکہ کم ہے, میں اپنی گفتگو کو تیزی کے ساتھ آخری مرحلے کی طرف پہنچانا چاہتا ہوں. امت کی بات کرنے والوں, دروازے پر دستک دی ہے, دستک دے کر پوچھا آپ نے آج کیا کہہ دیا ہے, کون سا اعلان کر دیا ہے. مکہ میں کہرام مچ گیا ہے, کہ میں نے کیا کہا ہے, کس جملے پہ کہرام مچا ہے. حضرت حضور فرماتے میں نے تو کہا ہے لا الہ الا اللہ, اس کا اعلان کیا ہے. توجہ توجہ, امت کی بات کرنے والوں, میں امت کے آغاز کی بات کرنے لگا ہوں, امت کے ابتدا کی بات کرنے لگا ہوں, اول کی بات کرنے لگا ہوں, پہلے کی بات کرنے لگا ہوں. لوگ کہتے ہیں ابو بکر خلیفہ اول ہے, میں نے کہا بات کی بات کرتے ہو. لوگ کہتے ہیں حضور, لوگ کہتے ہیں ابو بکر جانشین اول ہے, میں نے کہا بات کی بات کرتے ہو. لوگ کہتے ہیں ابو بکر مسلح کا وارث ہے, میں نے کہا بات کی بات کرتے ہو. لوگ کہتے ہیں ابو بکر حضور کی جگہ پہ آیا, میں نے کہا بات کی بات کرتے ہو. لوگ کہتے ہیں ابو بکر پیغمبر کی جگہ پہ آ گیا, میں نے کہا بات کی بات کرتے ہو. وہ کہنے لگے پہلے کی بات کیا ہے, میں نے کہا پہلے کی بات یہ ہے کہ حضور دعوت دیتے ہیں سب سے پہلے آنے والے کا نام ابو بکر ہے, کلمہ پڑھنے والے کا نام ابو بکر ہے, دروازے پہ آنے والے کا نام ابو بکر ہے, دستک دینے والے کا نام ابو بکر ہے, قدموں سے چمٹ جانے والے کا نام ابو بکر ہے, محبت کا آغاز کرنے والے کا نام ابو بکر ہے, دل میں بسا لینے والے کا نام ابو بکر ہے, محبتوں میں سما لینے والے کا نام ابو بکر ہے, عشق میں کھو جانے والے کا نام ابو بکر ہے, عظمتوں میں چلے جانے والے کا نام ابو بکر ہے, نبوت کے عشق میں کھو جانے والے کا نام ابو بکر ہے, رسالت کی سرحد پہ کھڑے ہو کر دستک دینے والے کا نام ابو بکر ہے, رب ذل جلال کی قسم محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے کا نام ابو بکر ہے, اول کلمہ پڑھ کر آغاز کرنے والے
वाले का नाम अबू बकर है। बात यही खत्म नहीं होती, स्टेज के लोगों, बात यही खत्म नहीं होती। हुजूर को कहा आपने क्या कहा? हुजूर ने कहा मैंने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू बकर ने कहा आका हुक्म हो, इजाजत हो, बात पूरी ना कर दूं। अबू बकर पूरी क्या करेगा? कहा आप कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू बकर कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो और कलमा पढ़ने वालों, इत्तिहाद की बात करने वालों, उम्मत की बात करने वालों, तुम अबू बकर को छोड़कर कौन सी उम्मत की बात कर रहे हो? तुम अबू बकर को छोड़कर किस उम्मत की बात कर रहे हो? अबू बकर को छोड़कर किस उम्मत का आगाज कर रहे हो? और सुनो मेरी बात, मैं बस्ती के चौक में खड़े होकर तुम्हें कह रहा हूं, अबू बकर को छोड़कर उम्मत बन सकती ही नहीं है। अबू बकर को छोड़कर उम्मत वहदत, इत्तिहाद, इत्तिफाक, शरीयत, आगाज, इब्तिदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यही वजह है जिसने इस अव्वल को नहीं माना, जिसने इस अव्वल को, जिसने इस उम्मत की इब्तिदा को नहीं माना, इस पहले हैसियत को नहीं माना, इस पहले शख्स को नहीं माना, लाख दावे करने के बावजूद आज भी उम्मत ने उस तबके को मुसलमान नहीं माना। कोशिशें बड़ी की हैं, जोर बहुत लगा रहा है, घुसने की कोशिश बहुत कर रहा है, जावियों से बहुत आ रहा है, मोमिन मोमिन के नारे बहुत लगा रहे हैं, लेकिन जाओ जाके अहमद रजा खान बरेलवी से पूछो ये है, वो कहता है नहीं है। कासिम नानोतवी से पूछो है, वो कहता है नहीं है। इमाम अबू यूसुफ से पूछो है, वो कहता है नहीं है। इमाम मालिक से पूछो है, वो कहता है नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल से पूछो है, वो कहता है नहीं है। इमाम अबू यूसुफ से पूछो है, वो कहता है नहीं है। इमाम मालिक से पूछो वो है, वो कहता है नहीं है। मुजद्दिद अल-फसानी से पूछो वो है, वो कहता है नहीं है। तू सारा जमाना जोर लगाता रहा साबित करने के लिए, लेकिन जब तूने उम्मत की इब्तिदा को नहीं माना, तुझे कोई उम्मत मानने को तैयार ही नहीं है। तो उम्मत वो है जिस उम्मत की इब्तिदा अबू बकर है। नारे तकबीर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, नारे तकबीर। पढ़े लिखे लोगों अगली बात समझना, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। 40 साल में मजमे में नहीं है, 40 साल के बाद मजमे के बगैर नहीं है। अब बगैर अकेले नजर ही नहीं आते, वहां जाए तो सिद्दीका है, यहां जाए तो सिद्दीक है। अब अकेले नजर ही नहीं आते, इधर किसी को दुआओं में मांग रहे हैं, किसी के पास जाकर दावत दे रहे हैं, किसी को पास बिठा रहे हैं, और कोई एक तो है जो साए की तरह आपके साथ है, और जो साए की तरह आपके साथ है वो अबू बकर है। ये मैं ही नहीं कह रहा कि साए की तरह आपके साथ है, बल्कि कुरान ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, वल्लज़ीना मअहू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू। मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, वल्लज़ीना मअहू वो लोग जो उनके साथ है। सोचने वाला सोचता है ये कौन है जो साथ है, मैं उसे कहता हूँ वो बचपन में देख वो साथ है, लड़कपन में देख वो साथ है, जवानी में देख वो साथ है, मक्का में देख वो साथ है, तिजारत में देख वो साथ है, आदत में देख वो साथ है, तरीकत में देख वो साथ है, सीरत में देख वो साथ है, शरीयत में देख वो साथ है, नियत में देख वो साथ है, सफर में देख वो साथ है, हजर में देख वो साथ है, आगे चलता देख वो साथ है, रात में देख वो साथ है, दिन में देख वो साथ है। वल्लज़ीना मअहू वो जो आपके साथ है, वो कौन सा मकाम है जहाँ ये साथ
کے ساتھ ہے اور ساری دنیا سو رہی ہے. یہ ہجرت کی رات ساتھ ہے. والذین معہ اور ساری دنیا ایک طرف ہے. یہ پہاڑ پر چڑھ رہا ہے, کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. والذین معہ یہ اوپر کو چڑھ رہا ہے. والذین معہ غار کے دہانے پہ پہنچا ہے. والذین معہ غار کو صاف کیا ہے. والذین معہ یہ اندر لے کر گیا ہے. والذین معہ اور توجہ کر, کوسکی کے جوان بزرگ عالم متقی پرہیزگار دیندار تاجر مزدور ملازم مہاجر مہاجر سندھی بلوچ پٹھان میری طرف دیکھ. یہ غار میں چلا گیا ہے اور غار میں جا کر کندھے سے اتارا ہے اور کندھے سے اتارا ہے تو گود میں رکھا ہے اور گود میں رکھا ہے تو گود میں رکھ کر سنا دیا ہے. کسی نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا والذین معہ ادھر اوپر دیکھ صدیق ہے, نیچے دیکھ نبی ہے, اوپر دیکھ صداقت ہے, نیچے دیکھ نبوت ہے, اوپر کو دیکھ چہرہ صداقت کا نظر آتا ہے, نیچے دیکھ زلف نبوت کی نظر آتی ہے. اور اگر چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا ہو اور تو تصور کی دنیا میں جانا چاہتا ہو تو تجھے تصور کی دنیا میں یہ بھی تو نظر آئے گا. کہنے والے نے کہا کیا نظر آئے گا؟ میں نے کہا نظر یوں آئے گا کہ جناب ابو بکر چل رہے ہیں اور حضور نبی کے ابو بکر کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جب ابو بکر کے کندھوں پہ حضور بیٹھے ہوئے تو سامنے سے دیکھنے والا دیکھتا ہے تو سامنے پیٹ کا حصہ جناب ابو بکر کا نظر آتا ہے اور چہرے کا حصہ حضور کا نظر آتا ہے. پیچھے سے دیکھنے والا دیکھتا ہے تو پیٹھ ابو بکر کی نظر آتی ہے تو زلف نبوت کی نظر آتی ہے. سائڈ سے دیکھنے والا دیکھتا ہے تو کندھا ابو بکر کا نظر آتا ہے تو چہرہ نبوت کا نظر آتا ہے. اور چلنے والا بائیں طرف سے دیکھتا ہے تو کندھا ابو بکر کا نظر آتا ہے, چہرہ نبوت کا نظر آتا ہے. چلتے چلتے کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہی تو ہے والذین معہ جو ان کے ساتھ ہے. اور غار میں چلا گیا اور غار میں جا کر اپنی گود میں سلا دیا. اوپر وہ ہے, نیچے یہ ہے, اوپر وہ ہے. یہ گود میں کون پڑا ہوا ہے؟ کہتا ہے گود میں نبوت ہے, نبوت کا سر ہے, نبوت کی زلفیں ہیں, نبوت کی آنکھیں ہیں, نبوت کا چہرہ ہے. اور تو دنیا کو کہتا ہے چمک چاند کی ہے, چمک سورج کی ہے, چمک ستاروں کی ہے. کیوں کہتا ہے؟ تو نے سورج کو دیکھا, تو نے چاند کو دیکھا, تو نے ستاروں کو دیکھا, لمحے بھر میں دیکھا, چند ٹائم میں دیکھا, کچھ دن آنکھیں اٹھا کے دیکھا. والذین معہ ارے یہ کون ہے جس نے گود میں رکھا ہوا ہے؟ نظریں چہرے پر گاڑی ہوئی ہے اور نظریں چہرے پر لگی ہوئی ہے. ایک بار, دو بار, چار بار, پانچ بار, 100 بار, 500 بار, 1000 بار, لاکھ بار, کروڑ بار, اربوں بار, کھربوں بار, لمحہ بار, لمحے بار, منٹ بار, ساتھ بار, ہر آن بار, ہر لمحے بار نظریں لگتی ہے, لگتی ہے, لگتی ہے. کوئی کہتا ہے اٹھتی ہے, لگتی ہے, اٹھتی ہے, لگتی ہے. میں نے کہا غلط کہتا ہے, یا اٹھتی ہی نہیں ہے یا اٹھتی ہی نہیں ہے. اور بابا یا اٹھتی ہی نہیں ہے, اٹھتی ہی نہیں ہے. یہاں جو مسلسل لگی ہوئی ہے یہ کون ہے؟ قرآن نے کہا والذین معہ اور جس کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ سے ہٹتی نہیں اسی پہلے امتی کو تو ابو بکر کہتے ہیں. اسلام میں اول ہے علی ہوں کہ ابو بکر, اسلام میں اول ہے علی ہوں کہ ابو بکر سلطان خلافت ہے. مگر چونکہ ابو بکر بیٹے تیری بیٹی کے, ملازم تیرے گھر کے, ہم لوگ